أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत الरूम रुकू नंबर 5 ज़हर الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. इस रुकू के अंदर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुनाहों के जो दुनिया में असरात और नताइज होते हैं उनका तज़किरा फरमाया है। दुनिया में गुनाहों के असरात और नताइज ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, ज़ाहिर हो गया फसाद खुश्की में और तरी में। अल-बर
خشکی والبحر اور سمندر تری بما کسبت ایدی الناس اس وجہ سے کہ جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائے بعض اس چیز کا جو انہوں نے عمل کیا۔ یہاں بعض کا لفظ ہے، تمام اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، بعض کا، لعلہم یرجعون تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کریں اور پلٹ آئیں اور لوٹ آئیں۔ عزیز بھائیوں، اس آیت کریمہ کو اس دور میں اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا فساد آج ہے اس سے پہلے شاید نہ ہوا ہو۔ البر والبحر، سمندروں میں اور خشکیوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ملکوں میں اور شہروں میں، اور اس کا سبب بما کسبت ایدی الناس جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ سب سے بڑا ایک گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے دنیا میں فساد ہوتا ہے، وہ اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ ایک ایسا گناہ جس گناہ کے سبب دنیا میں فساد ہوتا ہے۔ گناہ تو سارے گناہ ہیں۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو زمین میں چلو پھرو، فانظروا پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کس طرح انجام ہے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کان اکثرہم مشرکین، ان کے اکثر مشرک ہی تھے، اکثر مشرک تھے۔ تو عزیز بھائیو، جو ظہر الفساد فی البر والبحر ہے، اس کا سبب کان اکثرہم مشرکین، اکثر لوگ ہی شرک کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کا ایک پسندیدہ ترین جال ہے، بے دین لوگوں سے بھی شرک کرا لیتا ہے، دیندار لوگوں سے بھی شرک کرا لیتا ہے۔ یہ اس کا بڑا پسندیدہ ایک جال ہے۔ پھر شرک کے سبب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور پھر ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک فارمولہ بیان کیا ہے، اس کا نام ہے امن فارمولہ۔ سورۃ الانعام کے اندر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، شرک کو نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہے۔ تو عزیز بھائیوں، جہاں توحید ہوتی ہے وہاں امن ہوتا ہے، جہاں شرک ہے وہاں فساد ہے۔ کان اکثرہم مشرکین، اور شرک جو ہے دیندار لوگوں سے بھی شیطان کرا لیتا ہے، بے دین لوگوں سے بھی کرا لیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، عرب کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہے۔ تو یہ ہے سبب۔ تو گناہوں کے دنیا میں اثرات اور نتائج اس آیت کریمہ میں بیان ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ جب کوئی گناہ ہوتا ہے، ایسا گناہ جس پر اللہ کی حد واجب ہو جاتی ہے، اور اس حد کو پھر قائم کر دیا جائے، حد کو قائم کر دیا جائے، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حد یقام فی الارض خیر لأہل الارض من ان یمطروا 40 صباحا، ایک حد کا زمین میں قائم کرنا، ایک حد کا زمین میں قائم کرنا اہل زمین کے لیے 40 دنوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے، 40 دنوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حدیث مبارک سنن ابن ماجہ کتاب الحدود حدیث نمبر 2538، سنن نسائی حدیث نمبر 4908۔ اللہ تعالیٰ کی ایک حد جب قائم کی جاتی ہے تو 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ اس طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب قیامت نزول کا تذکرہ ہے۔
آپ قرب قیامت جب نزول فرمائیں گے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم اماما حکما مقسطا، جب جناب عیسیٰ نزول فرمائیں گے اور انصاف کریں گے اور زمین پھر اپنی برکتیں نکالے گی، اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی برکتیں ہوں گی اس وقت جب انصاف ہوگا اور عدل ہوگا اور توحید کا بول بالا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی زمین پر اللہ کی توحید کے جھنڈے گاڑ دیں گے تو زمین اپنی برکتیں نکالے گی، اتنی برکتیں کہ ایک انار، حدیث پاک میں آتا ہے ایک انار اتنا برکت والا ہوگا کہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، صرف ایک انار اتنا بڑا اور اتنی برکت۔ اور اسی طرح فرمایا ایک بکری کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ ایک بکری ہے تو ایک بکری اتنا دودھ دے رہی ہے کہ بڑی جماعت کے لیے کافی ہے، پوری ایک جماعت کے لیے۔ تو جب عدل ہے، انصاف ہے اور توحید ہے تو برکتیں ہیں، اور جب شرک ہے اور ظلم ہے تو پھر بے برکتی ہے۔ یہ حدیث مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول والی وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2937۔ اسی طرح پیارے پیغمبر کا پیارا فرمان ہے کہ جب برا بندہ مرتا ہے نا، فاجر بندہ اور فاسق نافرمان، والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، چار چیزوں کا نام لیا۔ فاجر ہے، فاسق ہے، انسان جب مرتا ہے تو اللہ کے بندے اس سے سکون حاصل کرتے ہیں، شہروں میں سکون آتا ہے، درختوں کو حتیٰ کہ جانور خوش ہوتے ہیں، جانور بھی خوش ہوتے ہیں۔ یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، درختوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کا شکر ہے یہ فاسق بندہ تھا مر گیا۔ یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، صحیح البخاری حدیث نمبر 6512، صحیح مسلم حدیث نمبر 950۔ تو عزیز بھائیوں، جب کچھ گناہوں کی پکڑ آتی ہے، سارے گناہوں کی پکڑ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سارے گناہوں کی پکڑ آئے ما ترک علی ظہرہا من دابہ، پھر تو کوئی زندہ ہی نہ بچے، سارے ہی مر جائیں، سارے ہلاک ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا بعض الذی عملوا، بعض وہ جو لوگوں نے عمل کیا، بعض جرائم کی سزا دنیا میں نازل ہو جاتی ہے۔ فاقم وجہک للدین القیم، پس قائم کرو اپنا چہرہ دین قیم، دین درست سیدھا دین، من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، مردہ کا معنی ٹالنا، پلٹنا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے لا مرد لہ، جس کو ٹالا نہیں جا سکتا، جو پلٹے گا نہیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، اس دن الگ الگ ہو جائیں گے، مومن الگ اور کافر الگ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ اللہ کی جنت میں اور دوسرا گروہ جہنم میں، یصدعون، الگ الگ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا پر بھی شد ہے، سواد پر بھی شد ہے، دال پر بھی، تو پڑھنے میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے تلاوت کرتے ہوئے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس پر ہی اس کا کفر ہے۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے نیک عمل کیا تو اپنی ہی جانوں کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ یمہدون، سامان تیار کر رہے ہیں، راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ،
تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، اپنے فضل سے ایمان والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک نہیں وہ محبت کرتا کفر کرنے والوں سے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، لن يدخل احدا منکم عملہ الجنہ، کسی انسان کو اس کا عمل اللہ کی جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ جب یہ آپ نے فرمایا تو پھر سوال آ گیا، سوال یہ آیا بلا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ ہم تو ہو گئے نا کہ اللہ کے فضل سے جنت ملے گی۔ فرمایا ہاں، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ کو ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمت میں کامیابی ہے، میرا بھی یہی مسئلہ ہے، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5673۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیڑا پار ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ۔ اب دیکھو ہوا ہے نا، ہوا کے اندر ایک چھوٹا سا تنکا پھینکو، وہ تنکے کو بھی نہیں اٹھا سکتی، تنکا نیچے گر پڑتا ہے، چھوٹا سا تنکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ لاکھوں ٹن پانی اٹھا لیتی ہے، ایک تنکا بھی نہیں اٹھاتی ایک طرف۔ اس کی آیات سے پہلے بھی ایک رکوع گزرا، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہاں بھی کہ بھیجتا ہے ہواؤں کو۔ الریاح، یہ ریاح جمع کا صیغہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہوتا ہے نا تو پھر جمع کا لفظ آتا ہے الریاح، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات آتی ہے وہاں واحد کا صیغہ آتا ہے الریح۔ الریح یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ مبشرات، بشارت دینے والی۔ ایک تو یہ فائدہ ہے، جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے بشارت ہوتی ہے کہ بارش برسے گی۔ دوسرا وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے۔ بارش ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تیسرا فائدہ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں دریاؤں میں، سمندروں میں۔ اور اب انجن ایجاد ہو چکے ہیں، کبھی وہ بھی دور تھا جب انجن نہیں تھے، اور جو بحری جہاز تھے ان کا سارا دار و مدار ہوا پہ، ہوا کے رخ پہ۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ جب بحری جہاز چلتے ہیں اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، فضل حاصل ہوتا ہے اور تجارت اور برکت۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تسلی کہ آپ پہلے کوئی پیغمبر نہیں ہے جن کی تکذیب ہو رہی ہے، آپ سے پہلے بھی اللہ کے نبی آتے رہے، اور بلا شبہ ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی رسول الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف۔ فجاؤہم بالبینات، پس لائے وہ روشن دلائل۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حق ہے ہم پر مومنین کی مدد کرنا۔ قوم عاد، قوم ثمود، کفر والے تو سارے ہلاک ہو گئے، ایمان والوں کو اللہ پاک نے نجات دی اور مدد فرمائی۔ تو عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی یہ ہوائیں ہیں، کبھی ٹھنڈی ہے، کبھی گرم ہے، کبھی تیز ہے، کبھی آہستہ ہے، کبھی دائیں ہیں، کبھی بائیں ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔
اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتثیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں، تثیر اٹھاتی ہیں سحابا بادل، فیبسطہ فی السماء، پھیلا دیتا ہے بادل کو آسمان میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، اور بنا دیتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے، کسفا بادل تیبت اور ٹکڑے، ایک ٹکڑے کو حکم ہوتا ہے ادھر چلا جا، دوسرے کو ادھر چلا جا، اور تیبت ہے، فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پس تو دیکھتا ہے، ترا تو، تا نشانی سمجھیں کہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے، تم دیکھتے ہو الودق کا بارش نکلتی ہے اس کے درمیان سے، اس کے اندر سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پس جب پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اذا ہم یستبشرون، تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں، بندے کا اتنا ہی کام ہے، بس خوش ہوتا ہے، ہواؤں کو لانا اور بادلوں کو لانا اور بارش برسانا اور ہواؤں کو تیز کرنا اور ان میں یہ قوت پیدا کرنا کہ بادلوں کو اٹھا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول، یہ سارے کا سارا کام اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، اور بندے کا کام کیا ہے؟ بس خوش ہو جاتا ہے، اس سے آگے اس کا کوئی کام نہیں، یستبشرون، بس خوش ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور بلا شبہ تھے وہ اس سے پہلے کہ ان پر بارش نازل کی جائے، لمبلسین، نا امید، ابلسا یبلسو، ابلیس، نا امید تھے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھ اللہ کی رحمت کے نشانیوں کی طرف، کتنی نشانیاں ہیں اس بارش اور بادل کے نتیجے میں، جو مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اس نشانی پہ غور کر، آثار، نتائج، نشانیاں، اس پہ بھی ذرا غور کرنا، تیرا کام بس خوش ہونا ہی ہے، خوشی سے آگے بھی بڑھ۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو مرنے کے بعد، ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ یہ دلیل قرآن کریم میں بہت زیادہ مقامات پر بیان ہوئی ہے کہ جس طرح مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اس طرح مردہ انسان کو زندہ کرے گا۔ یہ دلیل بہت ساری صورتوں میں، زیادہ پاروں میں بیان ہوئی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجیں ہوا، ریحًا، یہ دیکھو واحد کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ آ گیا تو سمجھو یہ ہوا پکڑ والی ہے، بشارت والی نہیں۔ ریحا فرعوہ مصفرا، پس وہ دیکھیں اس کو زرد، ہو اس کو، کس کو؟ اپنی کھیتی کو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوا زیادہ ٹھنڈی ہے یا تیز ہے یا زیادہ ہی گرم ہے، کوئی بھی ایسا سلسلہ ہے جس کے نتیجے میں کھیتی جو سبز تھی وہ زرد ہو گئی، نقصان ہو گیا، ریحا پکڑ آ گئی، کھیتی جو سبز تھی مصفرہ زرد ہو گئی، لَذَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، لَذَلُّوا تو ہو گئے اس کے بعد، یکفرون، ناشکری کرنے والے، کفر کرنے والے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ آئی ہے اس سے کوئی نصیحت نہیں بلکہ کفر۔ جب رحمت آتی ہے تو پھر بھی شکر کوئی نہیں، بس خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہو کے سمجھتا ہے میں نے کمال کر دیا ہے، اور جب پکڑ آتی ہے تو پھر کفر، ہر حال میں ناشکری کا سلسلہ اس نے شروع کر رکھا ہے۔ مومن اس کے برخلاف ہے، مومن جو ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر کے ثواب کما لیتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں ایک سوال کیا ہے. سوال تو کئی ہیں، ایک سوال یہ ہے افرأیتم ما تحرثون، تم بتاؤ جو کچھ تم بوتے ہو، ہل چلاتے ہو، پانی لگاتے ہو اور بیج ڈالتے ہو، یہ کام تو کر لیا ایک انسان نے. اس سے اگلا کام ہے اس بیج کو اگانا، وہ انسان نہیں کر سکتا. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بتاؤ تم اس کو اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ تمہارا کام تو یہی ہے نا، ہل چلانا اور پانی دینا اور بیج ڈالنا. اگانا کس کا کام ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. یہ سورۃ الواقعہ میں سوال کیا پوری کائنات کے انسانوں سے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بلا شبہ آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. مردے نہیں سنتے، جو مر گیا وہ سن نہیں سکتا. یہ تشبیہ دی ہے کفار کو، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور ہیں، جو مر چکا وہ نہیں سنتا. اس طرح جو کفر شرک پہ جم گیا ہے، جس کے دل و دماغ پہ مور لگ چکی ہے، وہ بھی نہیں سنتا. تو کفار کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ. جس طرح مردے نہیں سن سکتے، اس طرح کفار اور مشرک قرآن و سنت نہیں سنتے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں میں جو مردے ہیں نا وہ سن لیتے ہیں. یہاں پر موتا سے مراد ہے کفار. عزیز بھائیو، یہ بات ٹھیک ہے، یہاں موتا سے مراد کافر اور مشرک ہیں، لیکن تشبیہ کس بات میں ہے؟ ذرا اس بات پہ غور کرو نا، کس بات میں تشبیہ ہے؟ جس طرح مردے نہیں سنتے اس طرح کافر نہیں سنتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ تم سنا سکتے ہو بہروں کو آواز پکار. اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں. الموتا یہ بھی جمع کا لفظ ہے، الصم یہ بھی جمع کا لفظ ہے. ایک بہرا وہ ہے نا جو ہمارے سامنے روبرو ہے، ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، چلو سنتا نہیں تو اشارے سے کوئی بات سمجھ جائے گا، بہرا ہے. لیکن یہ ایسے بہرے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کو بھی موڑ لیا ہے، اپنا چہرہ ہی دوسری طرف کر لیا. بتاؤ اس کو تم کیسے سناؤ گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کو تسلی ہے، آپ غمزدہ نہ ہو. جس طرح مردے نہیں نہ سنتے، اس طرح یہ کافر بھی سننے سے آری ہیں اور نہ تمہاری بات کو قبول کرتے ہیں. اور وہ بہرا جو اپنا منہ پھیر کے جا رہا ہے، آپ اس کو بھی نہیں سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. وما انت، اور نہیں آپ، بہادی ہدایت دینے والے، العمی اندھوں کو، یہ امی یہ بھی جمع ہے آما کی، اندھوں کو، عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے. جو گمراہ ہے، اندھا ہے، آپ نہیں اس کو ہدایت دے سکتے. آپ کا کام ہے پہنچانا اور سنانا، وہ آپ کرتے رہیں، غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. ان تسمعوا، نہیں آپ سناتے، الا من یؤمن بآیاتنا، مگر جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات پر، ایمان لاتا ہے. فہم مسلمون، پس وہ اطاعت گزار فرما بردار ہیں. اطاعت گزار فرما بردار ہیں. آپ ان کو تو سنا سکتے ہیں، لیکن جو سننا چاہتا ہی نہیں، جو قبول نہیں کرنا چاہتا، آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ سناتے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پررحمت کتاب قرآن کریم پڑھنے
اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اللہم اشف مرضانا واغفر موتانا یا ذا الجلال والإکرام۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔